آج 16 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 16 تاریخ اور منگل کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، آج سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر مہینے کی اپنی فضیلتیں اور برکات ہوتی ہیں، اسی طرح رجب کے مہینے کی بھی اپنی برکتیں، فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پھر پتہ نہیں اگلے سال یہ دن یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج اللہ کے نے موقع دیا ہے۔ آج موقع ہے بے روزگاروں کے لیے، آج موقع ہے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کا، آج موقع ہے مقروض کے لیے، قرض سے چھٹکارے کا، تنگ دست کے لیے تنگ دستی سے نکلنے کا۔ آج جو شخص بھی اپنے معاملات میں آسانی دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، وہ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آج کے اس وظیفے کی ایک بہت ہی خاص بات ہے، کیونکہ اس وظیفے کے اندر اللہ پاک کی افضلیت بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کرنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں، اس کی عزت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کا دن بابرکت دن ہے، آج نصیب اور تقدیر سنوارنے کا دن وقت ہے۔ آج اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر ایک سال بعد آپ کو یہ موقع ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو پورے دن بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج رجب کی 16 تاریخ منگل کے دن اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن آج آپ کو اللہ رب العزت سے حلال رزق میں برکت کا ایک بہت ہی بہترین وظیفہ بتاؤں گا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے، اور آج رجب کی 16 تاریخ منگل کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں۔ کوئی بندہ اللہ پاک کی رضا نہیں چاہتا، کوئی بندہ آج اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، وظیفے کو سمجھے گا اور پھر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ آج جو بندہ بھی منگتا، بیکاری، فقیر بن کر شرمندگی کی حالت میں سر کو جھکائے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیب کو چمکا دے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، جہاں کہیں بھی آپ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کونے سے، جس گاؤں سے، جس گلی شہر میں آپ موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، دیکھتے ہی آپ کوشش کرنا کہ یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کر پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں ہو تو دکان میں پڑھ لو، سکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں، جس طریقے سے بتاؤں گا، بالکل اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، جو پریشانی ہے، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، رزق، دولت، زندگی، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔
اگر 1 کروڑ مانگو گے تو اللہ رب العزت آپ کو 10 کروڑ روپے عطا کر دیں گے۔ یقین کامل سے کہتا ہوں، آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کی تقدیر بدل دی جائے گی۔ اس گھر کے تمام افراد جو مایوسی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کب کہاں سے آئے گا، رجب کے مہینے کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اور جو بندہ اس برکت والے مہینے میں رب سے مانگ لیتا ہے، میرا رب کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج تک یہ خاص وظیفہ جس کو بتایا، جس نے یہ خاص وظیفہ پڑھا، رب کعبہ نے ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ کل تک تو یہ در در کا بیکاری فقیر تھا، قرض دار تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ آج رب کریم نے حالات کیسے بدل دیے، بہت سے فقیروں کو رب نے بادشاہی عطا فرمائی، بہت سے تنگ دستوں کو امیری عطا فرمائی، بہت سے بے گھروں کو بے سکونی سے بے برکتی کا خاتمہ فرمایا۔ کیسے ممکن ہوا؟ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ موقع ایک بار سال بعد ملتا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت جتنی بتاؤں اتنی کم ہے، بس اتنا کہوں گا، آج 2 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھ لینا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد مہنگائی، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ اخراجات جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خود کشی کرنے کا سوچتا ہے، تو آپ کی جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں وہ غیب سے ایسے ختم ہوں گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ جو اخراجات، جو مسائل، جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، جو بے روزگاری، جو قرض آپ نے کا جینا حرام کر رکھا ہے، جو مصیبتیں آپ کو پہاڑ لگ رہی تھیں، آج یہ وظیفہ، یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے وہ مصیبتوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جس نے آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی، آپ کی جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹی خود بھی ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، ماں باپ بھی پڑھ لیں، بیٹی کا رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ جس رشتے کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے تھے، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ دوستو، یہ ہے رب کے کمالات، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت۔ جو بے روزگاروں نوکری کی تلاش میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو، وہ نوکری جو آپ کو ترسا رہی ہے، جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی ہے، وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی۔ کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے، پھر آپ کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ رجب کا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرا بہت سے بہن بھائی اخراجات کی وجہ سے یا مشکل پریشانیوں، مصیبتوں، مہنگائی کی وجہ سے کچھ تو کروڑوں کے قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پر جیسا بھی قرض ہے، جس پریشانی کی وجہ سے بھی قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس قرض نے آپ کا سکون، چین، ہر چیز کو چھین لیا، جینا حرام کر دیا، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت کے لیے کامل یقین سے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یقین سے کہتا ہوں، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ گیا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے رہیں گے ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔ تو آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اچھے وظیفوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج رجب کی 16 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جیسے آپ کو موقع ملے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اور جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ غیب سے راستے پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجات کو پورا کیا، جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، جو رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اور لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو 70 گنا زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہوتی چلتی جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، اور جو سوری عمل نہ مل سکا آج اس خاص وظیفے کے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ بمشکل 1 سے 2 منٹ لگیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص اور چھوٹی سی صورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، اللہ کا قرب عطا کرے گی، اللہ پاک کے ایمان عطا کرے گی۔ آپ یقین کریں جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی خاص اور مجرب صورت ہے، اور پڑھنے میں بھی یہ صورت بہت آسان ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ تنگ دست ہے، جو بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، یہ صورت اس کے رزق کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں سب دور ہو جائیں گی۔ اس صورت کو اگر 1 بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صورت اگر 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھیں گے تو آپ خود سوچیں اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا، اللہ پاک کتنے قریب ہو جائے گا آپ کے، اور آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہوتا ہے تو ماں اپنا تن من دن سب بیچ کر اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔
آپ تو اللہ پاک کے لاڈلے ہیں جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی طاقت اور جس کی وحدانیت اور جس کی افضلیت کا عالم یہ ہے، وہ جس چیز کو کہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے کن فیکون والا ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت بہت ہی خاص ہے، اور جو اس صورت کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی کامیابیاں کے پروانے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ نہیں بلکہ یہ دولت کا سمندر ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ سورہ فاتحہ کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے، اور جس بندے پر اللہ پاک کا ایک بار رحم ہو جائے، ایک بار رحمت کا سایہ ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس کو ہر چیز خود مل جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج آپ اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات میں بے شمار آسانیاں ہو جائیں گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے دعا ضرور مانگیے گا۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے صرف ہاتھ اٹھانا دینا، اللہ سے لفظوں کو ہیر پھیر کر مانگ لینا دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کی عبادت، اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت توبہ ہے، گناہوں پر ندامت گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے اس کی حمد و ثنا لازم ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کی سرزمین کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے نہ تو اس سے دی گئی صداؤں میں بہت اثر ہوتا ہے اور رد نہیں ہوتی۔ اپنی بات منوانے کا آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بتاتے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کس طرح سے اس کی تکلیف ختم کر دیں۔ تو سوچئے ہمارا اللہ تو ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو اس کی رضا عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ ہمارا اللہ ہی ہے تو وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات اسے بتایا کریں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سب سے اہم چیز کامل یقین ہے، اور کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔